اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب باطل حاکم ہو جائے، باطل اپنی حکومت و اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ظلم و ستم شروع کر دے، اپنی باطل حکومتوں کے لیے وہ مسلمانوں پر، اہل اسلام پر ظلم و ستم کریں، اس دور میں اہل حق کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ آئیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے و امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی سے سیکھتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب بنو امیہ اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے ہر ظلم کر رہے تھے وہ ہر باطل حربہ اپنا رہے تھے، اس وقت امام حسن علیہ السلام اہل بیت نبی کا شیوہ یہ تھا کہ اہل نبی دین مبین حق کی ترویج میں مصروف تھے، حقائق کو لوگوں کے لیے روشن کرتے تھے، باطل کے منصوبوں کو لوگوں کے لیے عیاں کرتے تھے، باطل کی ترویج کرنے والی قوتوں کی مخالفت کرتے تھے، اہل حق کے لیے حق کو نمایاں کرتے تھے، لوگوں کے لیے قرآن کی اس زمانے میں جو حق کے مقابل میں کھڑی ہونے والی طاقتوں کا مقابلے کرنے کے لیے جو کچھ ضرورت تھی اس وقت کے لوگوں کو، امام مجتبیٰ علیہ السلام اس کی تبیین فرمایا کرتے تھے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک کام یہی جہاد تبیین تھا، یعنی حق کو واضح کریں اس زمانے کے اندر، چونکہ جب باطل غالب آ جاتا ہے تو باطل اتنے فتنے برپا کرتا ہے کہ لوگ حق کو باطل کو آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، چونکہ جیسے آج ہے سوشل میڈیا ہے، جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پروپیگنڈا کے اندر حق کو باطل دکھایا جا رہا ہوتا ہے، باطل کو حق، تو اس وقت اہل حق کا فریضہ یہ ہے کہ آئیں میدان میں اور باطل کو باطل دکھائیں، باطل کے حربوں کو آشکار کریں، باطل کے منصوبوں کو آشکار کریں۔ جیسے آج کے دور میں امریکہ و اس کے وہ حواری جو مختلف ملکوں میں حکمرانوں کی شکل میں ہیں، مختلف ملکوں میں ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور اہل حق کو و جبہ حق کو در حقیقت سرنگوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ امریکہ حق پر ہے اور مثلا جو ہے انقلاب اسلامی باطل پر ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی بنو امیہ یہی کام کیا کرتے تھے، جبہ باطل یہی کام کیا کرتا تھا، یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ حق پر ہیں اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام اعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس عصر کے اندر اپنی سیرت سے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اختناق کے دور میں بھی، اس تنگی کے دور میں بھی، اس دباؤ کے دور میں بھی، اس باطل کی حاکمیت کے دور میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حق کو بیان کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ اہل حق کے لیے حق کو بیان کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر اپنے شاگردوں کی، اپنے پیروکاروں کی تربیت کی تاکہ وہ ہمیشہ حق کی نصرت کے لیے آمادہ رہیں، کیونکہ باطل کو تو جانا ہی ہے۔ جب اہل حق قیام کرتے ہیں، اگرچہ ممکن ہے باطل کی عمر ظاہراً ہمیں زیادہ لگے، لیکن باطل کا غلبہ کبھی نہیں ہو سکتا حق پر، حق ہمیشہ غالب آتا ہے و باطل مغلوب ہوتا ہے۔ اس لیے اہل حق کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیشہ حق کی تبلیغ کرنی چاہیے، حق کو پہچانوانے کی ضرورت ہے۔